بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہوتا. مطلب یہ کہ جس شخص کا قدردانی اور شکر گزاری کا مزاج ہوتا ہے وہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے اور مخلوق کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے جس کے ذریعے سے اس کو اللہ کی نعمتیں پہنچی ہیں. اللہ تعالیٰ کو کسی کے شکر کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. بندے کسی کے ساتھ کچھ سلوک کرتے ہیں تو ان کے نفسوں کو یہ آرزو رہتی ہے کہ ہمارا شکریہ ادا کیا جائے. بس جو لوگ بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے جبکہ بندہ اس کا آرزو مند بھی ہے تو ایسے لوگ اللہ کا شکر ادا کیسے کر سکتے ہیں؟ بعض حضرات نے حدیث کا مطلب یہ بھی بتایا ہے کہ بندوں کا شکر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کیونکہ بندوں کو اللہ ہی نے نعمتیں دی ہیں. جس نے بندوں کا شکر ادا نہ کیا وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہ ہوا. مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ جو کوئی کسی پر احسان کرے، کسی کے ذریعے سے نعمت ملے تو اس کو چاہیے کہ اس ذریعے کا بھی زبان سے شکریہ ادا کرے اور دل سے بھی اس کا شکر گزار ہو. یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو اللہ رب العزت نے جانوروں میں بھی رکھا ہے. یعنی اللہ کو یہ جذبہ اتنا پسند ہے کہ اللہ رب العزت نے باقاعدہ انسانوں سے شکوہ کیا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر گزار لوگ بہت تھوڑے ہیں. یعنی جن کے مزاج میں دوسرے کا احسان سمجھ کے اس کا شکریہ ادا کرنے کا مزاج ہو، ایسے بندے اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں کہ اپنے محسن کے سامنے ان کی نگاہیں جھکی رہتی ہیں بھلے سے اس نے کتنا چھوٹا سا اس کا کام کیا ہو. اور پھر ایک اور حدیث میں ہے کہ مَن لَا يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهُ، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہوتا. اس میں بعض لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں بھئی شکر ادا کرنا تو اللہ کا کرو، لوگوں کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اور بعض لوگ اس میں کچھ ایسی باتیں بھی لیتے ہیں. سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب ان پر تہمت لگی ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کچھ آخری ایام کے اندر اپنے گھر چلی گئیں، اپنی ماں کے گھر چلی گئیں. تو وہاں پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں تو وحی نازل ہوئی. وحی نازل ہونے سے پہلے جو قصہ ہو رہا تھا وہ ایک جھگڑے کا سا تھا. نبی کریم بڑا طویل واقعہ ہے، یہ تقریباً 27 دن تک یہ واقعہ چلا ہے. یعنی بہت تفصیلی واقعہ ہے. بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف، سیاہ ستہ اور حدیث کی تمام کتابوں میں بڑی تفصیلات ہیں اس قصے کی. تو میں صرف آخر کا ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو حضرت عائشہ لیٹی ہوئی تھی. تو ام رومان جو کہ حضرت عائشہ کی والدہ محترمہ ہیں، اور تو انہوں نے کہا کہ ان کے سامنے، سیدنا ابوبکر صدیق کے سامنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو، اور اگر تو پاک باز ہے تو اللہ خود ہی تیری صفائی پیش کرے گا. تو اما عائشہ لیٹی ہوئی تھی، وہ اٹھی نہیں. اٹھ کے بیٹھی، فرمایا مجھے اتنا غم ہوا کہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا نام بھول گیا. اور میں نے کہا کہ اگر میں سچ بتاتی ہوں تو تم لوگ اعتبار نہیں کرو گے، اور اگر جھوٹ بولتی ہوں تو خود ہی اپنے آپ کو مجرم کیوں بناؤں.
بس میں وہی بات کہتی ہوں جو یوسف کے ابا نے کہی تھی، یعنی یعقوب کا نام بھول گیا کہ فصبر جمیل، کہ میرا صبر ہے۔ جب یہ کہنا تھا تو اللہ کا قرآن نازل ہوا، ان الذین جاؤک بالافق عصبۃ منہم لا تحسبوه شرا لکم۔ تو یہاں سے شروع ہوا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین، تو یہاں تک پورا یہ 10 آیات نازل ہوئیں، 14 آیات نازل ہوئیں جس میں 10 آیات افق کی ہیں۔ تو ام رومان نے کہا کہ عائشہ اٹھو اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرو، تو عائشہ نے فرمایا کہ میں ان کا شکریہ ادا کیوں کروں، میں تو اس کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری صفائی پیش کی، انہوں نے تو میری صفائی پیش نہیں کی۔ تو بعض لوگ ایسی باتیں نکال کر، ایسے قصے نکال کر کہتے ہیں کہ اما عائشہ نے بھی تو اللہ کے نبی کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ تو بات یہ ہے کہ اما عائشہ تو اس وقت ادائے ناز میں تھیں اور اللہ کی ایک خاص تجلی میں تھی کہ ان کے بارے میں قرآن اترا تھا، تو وہ جو خاص کیفیت ہے اس کیفیت کی نقل نہیں کرنی، نمبر 1 یہ، اور نمبر 2 یہ کہ وہ اسی نبی کا یہ کہنا ہے، اسی نبی کا یہ کہنا ہے۔ اما عائشہ کا عمل کوئی حدیث کے خلاف نہیں تھا، وہ تو ایک خاص کیفیت تھی، اور بیوی تو شوہر کے سامنے ناز دکھا سکتی ہے، اور اما عائشہ نے کئی مرتبے اور ناز دکھائے، تو ناز کا معاملہ الگ ہوتا ہے، عام احکامات الگ ہوتے ہیں۔ لہذا کسی نے اگر کسی کے ساتھ نیکی کی ہے تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، نہ یہ کہ انسان اس کی ناشکری کرے، جیسا کہ بعض جانوروں کا مزاج ہے اور بعض انسانوں کا مزاج بھی ایسے ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ جو نیکی کرتا ہے اسی کے پلے پڑ جاتے ہیں، اسی کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں۔ مشہور حکایت آپ حضرات نے سنی ہوگی کہ ایک کچھوا اور ایک بچھو یہ دونوں دریا پار کر رہے تھے، تو کچھوے نے بچھو کو اپنے اوپر بٹھایا اور لے کے چلنے لگا، تو اب کچھوے کو اپنے اوپر سے ٹک 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 کی آواز آنے لگی۔ اس نے بچھو سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میری عادت ہے کہ میں ہر تھوڑی دیر کے بعد ڈنگ مارتا ہوں، میں اپنی عادت سے مجبور ہوں۔ تو کچھوے نے تھوڑی دیر کے بعد پانی میں ڈبکی لگائی، اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میری بھی عادت ہے، کچھ دیر کے بعد میں پانی میں ڈبکی لگاتا ہوں۔ چنانچہ بچھو یہ جا وہ جا، یعنی ایسا نہ ہو کہ مزاج بچھوانا ہو۔ بعضی جانور ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے پالنے والے کو ہی نقصان پہنچا دیتے، جیسے سانپ ہے، جیسے کہ بچھو ہے، یعنی ایسے جانور جن کو شیطانی جانور کہتے ہیں، اور دوسرے جانور جو شیطانی جانور نہیں ہوتے۔ شیطانی جانور وہ ہوتے ہیں جو کہ زہریلے ہیں، جو انسانی جان کے دشمن ہوتے ہیں، جیسے کہ سانپ ہے، جیسا کہ بچھو ہے، جیسا کہ بھیڑ ہے، اور اسی طریقے سے وہ جانور جو کہ انسان کے نفع کے لیے ہوتے ہیں، جیسے کہ شہد کی مکھی ہے، جیسے کہ بکری ہے، جیسے کہ بھیڑ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو شیطانی جانوروں کا مزاج آپ کو عام طور پہ یہ نظر آئے گا کہ ان کے مزاج میں ناشکری ہوتی، اپنے محسن کے ہی خلاف ہو جاتے ہیں۔ تو بعض انسانوں کے مزاج میں بھی ایسی شیطانیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے محسن کے خلاف بولتے ہیں، اور جو حکومت انہیں پناہ دے کے بیٹھی ہے، جو لوگ ان کا شکریہ ان کو اپنی پناہ میں لے کے بیٹھے ہیں، انہی کے بارے میں زبان کھولتے ہیں، یہ تو ہمارے مالک ہیں، ان کا حال تو دیکھو، ان کو یہ تو دیکھو، ان کو وہ تو دیکھو۔ حالانکہ 50 سہولیات ہیں، 2 سہولیات نہیں ہے، تو ان کا شکوہ ہر کان میں کر رہے ہوں گے، ہر کونے میں، ہر کھدرے میں کر رہے ہوں گے۔ ایسی اولاد ہے، ایسے ہی ماتحت ہیں، ایسے ہی مافوق لوگ ہیں کہ عام طور پر انسان کے مزاج میں ناشکری ہے، وہ اپنے محسنین کی عموماً ناشکری کر رہا ہوتا ہے، ان سے گلے شکوے کر رہا ہوتا ہے۔ گلے شکوے تو دور کی بات، صبر تو دور کی بات، شکریہ ادا کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر سکھایا کہ شکر ادا کرنے کا مزاج ہونا چاہیے۔ شکر ادا کرنے کا جن کا مزاج نہیں، ان کے مزاج میں رذالت ہوتی ہے، گھٹیا پن ہوتا ہے، لہذا اس مزاج سے اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہیے۔ دیکھیں مزاج میں کہاں ناشکری ہے، دیکھیں مزاج میں کہاں گڑبڑ ہے۔ جیسے عام طور پہ ہم باہر ملک کے لوگوں سے جب ملتے ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان کے لوگ جب باہر جاتے ہیں، عام طور پہ یہ ہوتا ہے
وہ اپنی حکومتوں کا رونا روتے ہیں، ہم لوگ اپنی حکومتوں کا رونا روتے ہیں۔ حالانکہ جو شکر گزاری ہونی چاہیے حکومت کی کہ ان کی طرف سے ہمیں یہ نعمت حاصل ہے، میں کوئی حکمرانوں کی طرفداری نہیں کر رہا، بس ایک عمومی بات کروں کہ جتنے ہمارے صحافی چیختے ہیں کہ انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، کبھی انہوں نے کوئی شکر گزاری کا کلمہ پڑھا؟ ہمارے مزاج میں ایک رچا ہوا ہے کہ لازماً ہم کریٹیسزم کو بڑھاتے ہیں کہ جو تنقید کرے بہت زبردست اسکالر ہے، بڑا دیکھو کیسے باریک نقطہ اس نے پکڑا۔ ارے ناشکری کا مزاج ہے، ناشکری کا مزاج ہے، ہمارے مزاجوں میں شکر گزاری ختم ہوتی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بہترین بات فرمائی، ہر بات ہی بہترین، لیکن اتنی بہترین بات فرمائی، اگر صرف اس بات کو فالو کر لیا جائے کسی گھر میں جھگڑا نہیں ہوگا، کسی گھر میں لڑائی نہیں ہوگی۔ بہت سے لوگ رابطہ کرتے ہیں تو کئی ایسے لوگ ملے، جی کیا کریں ہمارے سر پہ اتنی پریشانی ہے، اتنی مجبوری ہے۔ جی کیا مجبوری ہے؟ یہی مجبوری ہے کہ آپ کے پاس علاج کے پیسے ہیں، اور اب پریشانی آپ کو یہ ہے کہ آپ کو بیماری لگ کیوں گئی۔ بھی ان کو تو دیکھو جن کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں، جن کے پاس علاج کا طریقہ ہی نہیں، عقل ہی نہیں علاج کرانا چاہیے نہیں کرنا۔ بعد میں پتا چلا، کوئی 10 سال کے بعد پتا چلا یہ تو مرض کچھ اور تھا، مرض اور یہاں پہ اور نکلا۔ میرے ایک اپنے ساتھی، ان کو جناب 3-4 سال تک دل کی دوائیاں کھاتے رہے، یہاں آ کے پتا کرایا تو دل کا مرض تو ہے ہی نہیں، وہ تو کوئی اور تکلیف تھی جناب۔ وہ چونکہ مزدور آدمی ہے تو ان کو گھسیٹو جناب، چونکہ پیسے اسی سے لینے تو لگاؤ جناب، دوائیاں لو دوائیاں لو دوائیاں، اور پتہ ہی نہیں کہ وہ بیماری ہے، وہ دل کا عارضہ تھا ہی نہیں، وہ عارضہ ہی کچھ اور تھا۔ تو اب اللہ کا شکر ہے، اللہ نے عقل دی ہے، فہم دی ہے، سمجھ دی ہے، اس کا شکر ادا نہیں کریں گے۔ لیکن جو چیز ایک نعمت حاصل نہیں ہے، 100 میں سے اگر 80 نعمتیں حاصل ہیں اور 20 حاصل نہیں ہے تو 20 کے اندر برسوں گزار دیتے ہیں۔ بہت پڑھے لکھے لوگوں کو ایک طرف کر دو، بہت دیندار لوگ جو کہ دینی طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں، مزاج میں ایسی ناشکری ہوتی ہے کہ الامان، اور وہ اپنی کمی نظر نہیں آتی۔ ناشکری کا جو مرض ہے، اس کی سب سے خطرناک کیفیت یہ ہے کہ اپنا مرض نظر نہیں آتا، اپنا مرض اپنی خوبی نظر آتا ہے اور دوسروں کی خوبی ان کا مرض نظر آتا ہے، اس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے جیسے کوئی آدمی چھت سے الٹا لٹکا ہو تو اس کو سارے لوگ الٹے نظر آئیں گے اور اپنا آپ اس کو سیدھا نظر آئے گا۔ تو جس کے مزاج میں ناشکری ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ عارضہ ہوتا ہے۔ دوستو اپنے مزاج میں شکر گزاری پیدا کریں، لوگوں کی بھی شکر گزاری ہو، اللہ کی بھی شکر گزاری ہو۔ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا نا، وہ کبھی بھی اللہ کا شکر گزار نہیں ہوتا۔ سورہ الحمد کی تسبیح پورا پڑھ لیں گے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح پڑھ لینا آسان ہے، لیکن اس سے شکر کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی جب تک اپنے محسن کا، جس نے آپ پہ احسان کیا ہے، جو آپ کا بڑا ہے، جب تک اس کا شکر گزار نہیں ہوں گے اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتے، اس وقت تک مزاج میں شکر گزاری نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ ایک عمل بتاتا ہوں، ایک سنت بتاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ تقریباً ہر روز اپنے گھر والوں کا شکریہ ادا کرتے تھے کہ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم لوگوں کی وجہ سے مجھے یہ نعمت حاصل ہے، مجھے یہ نعمت حاصل ہے، مجھے یہ نعمت حاصل ہے۔ تو اپنی بیویوں کا، حالانکہ 9 ازواج مطہرات ہر وقت ساتھ کے بھی، کہ ان کے ذمے کیا کام تھا؟ کپڑے سلائی کرنا، اپنا جوتا بھی اللہ کے نبی خود سلائی فرما لیتے تھے، ان کے ذمے کیا کام؟ پھر بھی آپ یہ فرماتے تھے کہ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ میں تمہارے ساتھ بہت خوش ہوں، تم نے مجھے بڑی راحت میں رکھا ہے، اگر تم میری زندگی میں نہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ اس نوعیت کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ حالانکہ کوئی ایسی چیز یعنی کہ جس کو ہم کہہ کہ ہائی لائٹ ہو، ویسا نہیں ہے۔ ہاں بہت سی چیزیں ہائی لائٹ ہیں، لیکن روزانہ شکر ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ امت کو تعلیم دینا تھا، مجھے اور آپ جیسے لوگوں کو تعلیم دینا تھا کہ جس کے ساتھ ہم رہتے ہیں اس کے شکر گزار بنتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔